کرنل اختر احمد خلیلی صاحب نے سوال کیا ہے، یہ فرمائیے کہ ولایت کے مختلف درجات اور ان کے فضائل کس طرح ہوتے ہیں؟ میں اپنے بہت ہی محدود علم کے حوالے سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ گویا ان اولیاء اکرام کے بھی مختلف درجات، رینکس ہوتے ہیں، اور شاید علاقہ، ایریا، رسپانسبلٹی اور اختیارات، پاور، اتھارٹی ہوتے ہیں۔ مناسب سمجھیں تو فرما دیجیے گا، اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ ہاں، سب سے پہلے تو یہ ہے، کرنل صاحب کی ولایت جو ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک تو ولایت ہے ایکچوئل فیکچوئل، پریکٹیکل ولایت، اور ایک ہے آنریری ولایت جس کو ہم کہتے ہیں اعزازی۔ سب سے جو افضل ہے وہ ہے مقام وصل۔ جو مقام وصل پر ہوتے ہیں ان کو واصلین کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی نایاب قسم کا تعلق باللہ ہے۔ یہ جو ہے انتہائی نایاب قسم کا تعلق باللہ ہے۔ یہ جو لفظ وصل ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اس کا مطلب ہے ارائیول، آمد۔ فارسی زبان میں آمد، عربی میں ہو گیا وصل، اور انگریزی میں ہو گیا ارائیول۔ تو جب ہم اس مقام مرتبے والے کو کہتے ہیں واصل باللہ، یعنی اللہ آ گیا، اللہ ہیز ارائیوڈ ان ہم، واصل باللہ، یہ ہو گیا مقام وصل۔ اسی کے لیے حدیث، یہ تو قرآن میں آیا کہ میں شارک سے بھی قریب ہوں۔ قرآن شریف میں آیا کہ اے میرے بندے، جو تجھے خیالات بھی آتے ہیں نا، مجھے وہ بھی، تیرے خیالات مجھ تک پتہ چل جاتے ہیں مجھے۔ کیسے؟ کہ میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب تیرے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوں نا۔ اب خیالات کا تو پریکٹیکلی پتہ تبھی چلے گا نا کہ جب آپ کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ تو یہ مقام وصل ہے۔ اس میں انسان کامل بن جاتا ہے۔ انسان، اور ایک حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے، الانسان مرآۃ الرحمن، یعنی انسان مرر ہے رب کا، یعنی مین ول mirror God۔ انسان جو ہے رحمان کا آئینہ ہے۔ تو آئینہ کب بنتا ہے؟ جب رب اس بندے کے اندر سما جاتا ہے۔ یہ کہلاتا ہے مقام وصل۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں، یہ مقام وصل ہے۔ اچھا، اب اللہ جب آ جاتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اللہ آتا ہے؟ کیا وہی اللہ آتا ہے جو عرش الہی پر بیٹھا ہے؟ نہیں۔ مقام وصل والوں کے لیے کہ بھئی میں نے وزٹ کرنا ہے اور ہر انڈیویجول کو میں نے اپنی ایک ڈیوائن اینٹی سے نوازنا ہے۔ جس طرح اب آپ کی 4 بیویاں ہیں فرض کیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ایک ہی ہیں، تو چاروں کو وقت مقرر کیا آپ نے، صحیح ہے نا؟ وقت مقرر کریں گے نا آپ،
لیکن اللہ کے چاہنے والے تو بہت ہیں، تو کتنا وقت نکالے گا اللہ؟ تیری 4 بیویاں تو وقت نکال سکتا ہے، 4 ہی ہیں بس، اور اللہ کے عاشق تو بہت ہوں گے. تو اب اگر اللہ سب کو انڈیویجول ٹائم دے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اللہ کچھ اور کام ہی نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے اس ڈیوائن ریلیشن شپ کے لیے ایک ڈیوائن انڈیویجویلٹی بنائی ہے، اے ویری یونیک ڈیوائن انڈیویجویلٹی. سمجھے؟ یعنی اپنا یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے پروٹوٹائپ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ پروٹوٹائپ سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ نے ایک اپنا پروٹوٹائپ، اب جس طرح آرمی وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، میک ویک اپ کر کے جو ہے بٹھا دیا جنرل قمر باجوہ صاحب، یہ باجوہ صاحب گھوم رہے ہیں. یہ بھی ٹیکٹکس ہوتی ہے نا آرمی والوں کے پاس. اب چونکہ آرمی والے سے ہی بات ہو رہی ہے تو آرمی والوں کے پاس یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ بھائی کسی کو جو ہے چیف کا میک اپ وغیرہ کر کے بٹھا دیا ہوگا، یہ وہاں گھوم رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ دشمن کا شکار کرنے کے لیے، کہ جی جنرل صاحب جو ہے وہ بارڈر کے اوپر گھوم رہے ہیں، اور دشمن نے کیا کیا، ارے چیف بارڈر پہ گھوم رہا ہے، فوراً میزائل مارا. وہ تو کوئی اور تھا، ان کو بہانہ مل گیا، پھر انہوں نے چڑھائی کر دی. تو وہ پروٹوٹائپ تھا. سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح ہر ایمونیشن کے بھی پروٹوٹائپ ہوتے ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مقام وصل والوں کے لیے اپنے پروٹوٹائپ بنائے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے جثہ توفیق الہی، اور دوسرا ہے طفل نوری. یہ اللہ کا جو ہے ایک پروٹوٹائپ وجود ہے، یا یوں سمجھ لیں عکس ہے. کوئی ذات کا عکس ہے، کوئی نور کا مجموعہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو جو مقام وصل والا ہوتا ہے ان کے جسم میں یا تو یہ چلا جاتا ہے یا یہ چلا جاتا ہے. اگر جثہ توفیق الہی چلا جائے تو پھر وہ عاشق بن جاتا ہے، عاشق الہی، اور یہ چلا جائے تو پھر وہ سلطان الفقراء بن جاتا ہے. یہ تو ہے وصل کی باتیں. اب اس کے نیچے بھی ایک درجہ ہے. کیوں جی؟ اس کے نیچے بھی ایک درجہ ہے، وہ کہلاتا ہے ولایت. ولایت یہ تو وصل ہو گیا. پھر یہی لوگ ہیں یہ وصل والے جنہوں نے کہا کہ بھئی قم باذن اللہ، کھڑا ہو جائے اللہ کو، وہ کھڑا ہو گیا. اور ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گئے. یہ کام ولیوں کے بس کا نہیں. اب بھائی غوث پاک کو دیکھیں، وہ خود بھی تو ولی تھے نا، یہی سمجھتے ہیں نا آپ. تو ولی ولیوں کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر غوث پاک خود بھی ولی تھے تو ولیوں کے سردار کیسے ہوئے؟ وہ خود ولی نہیں تھے، وہ خود مقام وصل والے تھے. تبھی انہوں نے کہا نا کہ جس نے مقام وصل پر پہنچ کے بھی عبادت کا ارادہ کیا تو اس نے کفران نعمت کیا. ولی وصل کی بات تھوڑی کرتا ہے، وہ وصل والے تھے. اچھا اب آ جائیں آپ ولایت کی طرف. ایک ہوتی ہے ولایت، یہ اوپر زبر ہے، اور ایک ہوتی ہے ولایت. یہ جو ہے فیکچوئل ہے، ایکچوئل ہے. اور یہ والی جو ہے ولایت، یہ جو ہے آنرری ہے. آنرری ہے بس، یعنی دیوانے تورے نام کے، ہم اور نہیں کچھ کام کے، بس دیوانے ہی ہیں وہ. یہ جو ولایت ہے
جس کے اوپر زبر ہے، اوپر لگا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، ولایت۔ اس کے لیے جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دیدار الہی تک چلے جاتے ہیں، دیدار اللہ تک، دوسرے وہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ جو دیدار الہی والے ہوتے ہیں، لطیفہ انا کے ذریعے مقام محمود پر ان کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، تو اللہ کے جو نین نقش ہیں، اس کا جو نقشہ ہے وہ دیدار کے ذریعے ان کے لطیفہ انا سے آنکھوں سے دل پہ آ جاتا ہے۔ پھر جب دل پہ آ جاتا ہے تو ان پر 360 تجلیاں روزانہ پڑتی ہیں، ان کو ولی کہتے ہیں۔ یہ ہے دیدار والے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہو گیا فنا فی اللہ، ایک ہو گیا لقاء باللہ، اور ایک ہو گیا بقاء باللہ۔ یہ ہے لقاء باللہ۔ لقاء کا مطلب ہوتا ہے دیدار۔ تو اس سے کم درجے کی ولایت ہے، اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، دیدار کی تعلیم نہیں ہے۔ اس میں جو ہے خاص الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کلام بندے کے اوپر آتا ہے، بندے کا کلام اللہ تک جاتا ہے۔ یہ بھی دیدار کے بعد یہ بھی اللہ کے ولیوں میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ سے بات چیت ہے ان کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ ان کی بات چیت ہے، ان کی ملاقات ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہے، پھر وہ ولی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آنریری ولایت ہے، جس کو کہتے ہیں روحانیت میں فخر با کرم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باطنی پولیس بنائی ہوئی ہے امت کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ امت کے نفوس کا تزکیہ ہوتا رہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک باطنی فورس بنائی ہوئی، جس میں ہر زمانے میں 360 ولیوں کا ایک پینل ہوتا ہے، جس کا جو ہیڈ ہے وہ غوث الزماں کہلاتا ہے۔ اس کے نیچے اس کی مدد کرنے والے 3 قطب ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے 40 ابدال ہوتے ہیں، ابرار، اخیار، یہ تمام مختلف قسم کے جو ولی ہیں، چھوٹے چھوٹے درجے والے، جنہوں نے نہ اللہ سے بات چیت کی کبھی، نہ اللہ کے دیدار میں ہیں، نہ ہی اللہ کی تجلیات کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا ہے اور ایک آنریری ولایت دے دی ہے۔ یہ محکمہ ان کا ہے، جن کے اندر غوث، کتب وغیرہ جاتے ہیں۔ انہی کا حوالہ دیتے ہوئے سلطان باؤ نے کہا تھا کہ غوث کتب ارے ارے عاشق جان اگیرے ہو۔ تو یہ تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کے اپنے اپنے فنکشنز ہوتے ہیں۔ لیکن اصل میں ولی وہ ہے جس نے یا تو اللہ کا دیدار کیا ہو یا اللہ سے ہم کلام ہوا ہو۔ اگر نہ اللہ کا دیدار کیا ہے نہ ہم کلام ہوا تو کوئی ولی نہیں ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.